إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين۔ تفسیر القرآن کا سبق آج سورۃ القصص کا رکوع نمبر 7 پڑھیں گے۔ انتہائی اہم ترین باتیں اس رکوع میں کی گئی ہیں۔ پہلے لفظی ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے۔ افمن وعدنا، تو کیا وہ بندہ جو وعدنا ہم نے وعدہ کیا اس سے، وعدن حسنا وعدہ اچھا، فہو لاقی وہ اس وعدے کو ملنے والا ہے، کمن وہ اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے، متعنا جس کو ہم نے فائدہ دیا ہو، متاع الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کا، ثم ہوا یوم القیامہ پھر وہ قیامت کے دن، من المحضرین حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور جس دن وہ آواز دے گا، فَيَقُولُ تو وہ فرمائے گا، اَيْنَ شُرَكَائِي کہاں ہیں میرے شریک، الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ کہ وہ جنہیں تم سب گمان کیا کرتے تھے کہ یہ میرے شریک ہیں، قَالَ الَّذِينَ کہیں گے وہ لوگ، حق علیہم القول کہ ثابت ہو چکی ان پر بات، ربنا وہ کیا کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ یہ ہیں وہ لوگ، اغوینا کہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا، اغویناہم کما غوینا ہم نے گمراہ کیا کیونکہ ہم خود گمراہ تھے، تبرأنا ہم برات اظہار کرتے ہیں، برات کا اعلان کرتے ہیں، الیکا تیرے سامنے، ما کانوا ایانا یعبدون نہیں تھے وہ سب ہماری عبادت کرتے، وقیل ادعو اور کہا جائے گا، ادعو تم سب پکارو، شرکاءکم اپنے شریکوں کو، فدعوہم تو وہ سب پکاریں گے انہیں، فلم یستجیبوا لہم تو نہیں وہ سب جواب دیں گے ان کو، ورأوا العذاب اور وہ سب دیکھ لیں گے عذاب کو، لو انہم کانوا یہتدون اور وہ کہیں گے کاش کہ وہ سب ہدایت پانے والے ہوتے، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور جس دن وہ پکارے گا انہیں، فَيَقُولُ تو وہ کہے گا، ماذا اجبتم المرسلین کیا تم نے جواب دیا تھا رسولوں کو، فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ تو تاریک ہو جائیں گی ان پر انباء خبریں، یومئذ اس دن، فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ پس وہ ایک دوسرے سے سوال نہیں کر سکیں گے، فَأَمَّا مَنْ تَابَ پس رہا وہ بندہ جس نے توبہ کی، وآمن اور ایمان لایا، وعمل صالحا اور اس نے عمل کی نیک، فعسى ان يكون من المفلحین تو امید ہے کہ وہ ہوگا فلاح پانے والوں میں سے، وربک یخلق ما یشاء اور آپ کا رب وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، ویختار اور وہ چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ما کان لهم الخیارہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی اختیار، سبحان اللہ پاک ہے اللہ، وتعالی اور بہت بلند ہے، اما اس سے یشرکون جو وہ سب شریک ٹھہراتے ہیں، وَرَبُّكَ يَعْلَمُ اور آپ کا رب وہ خوب جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ جو چھپاتے ہیں ان کے سینے، وَمَا يُعْلِنُونَ اور جو وہ سب ظاہر کرتے ہیں، وَهُوَ اللَّهُ اور وہ اللہ ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا مگر وہی، لَهُ الْحَمْدُ اسی کے لیے تعریف ہے، فی الاولی پہلی، وفی الآخرہ اور آخرت میں، وَلَهُ الْحُكْمُ اور اسی کا ہے حکم، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف سب لوٹائے جاؤ گے، قل کہہ دیجئے، ارأیتم کیا تم نے دیکھا، ان جعل اللہ اگر کر دے اللہ علیکم تم پر، اللیل رات کو، سرمدن ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ایسا معبود، یأتیکم بضیاء کہ جو تمہارے پاس روشنی لے کے آئے، افلا تسمعون کیا تم سب سنتے نہیں، قل کہہ دیجئے، ارأیتم کیا تم نے دیکھا، تم بتاؤ، ان جعل اللہ علیکم النہار اگر بنا دے اللہ تمہارے لیے، نہارا دن کو، سرمدن ہمیشہ رہنے کے لیے، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے، یأتیکم بلیل جو تمہارے پاس رات لے کے آئے جس میں تم سکون کر سکو، افلا تبصرون کیا تم سب دیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے، ومن رحمتہ اور اس کی رحمت سے ہے کہ اس نے رات کو بنایا اور دن کو بنایا، لتسکنوا فیہ تاکہ تم اس میں آرام کر سکو، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ رات کو آرام کرو اور دن میں تم اس رب کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بن سکو، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور جس دن وہ آواز دے گا انہیں، فَيَقُولُ تو وہ کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ کہاں ہیں میرے شریک، الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ کہ جنہیں تم سب گمان کرتے تھے، وَنَزَعْنَا اور ہم نکالیں گے، مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ہر امت سے ایک گواہ کو، فَقُلْنَا پھر ہم کہیں گے، هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ تم سب لاؤ اپنی دلیلیں،
फ़अलिमू, तो वो सब जान लेंगे, अन्न अल-हक़्क़ लिल्लाह, के बेशक सच्ची बात अल्लाह के लिए है। वज़ल्ला, और गुम हो जाएगा उनसे, मा कानू यफ्तरून, जो वो सब घड़ा करते थे। यहाँ तक रुकू कंप्लीट हुआ। अभी इस रुकू की तफसीर हम देखते हैं। पिछले रुकू के एंड में दुनिया के मुताल्लिक बात हुई थी। अल्लाह फरमाते हैं जो हमने उनको दिया है ना, फ़मताउल हयातिद दुनिया, और दुनियावी ज़िंदगी का साजो सामान है, अल्लाह के पास जो है वो अबका, बाकी रहने वाला है और बेहतर है। बेहतर भी वही है, खैर भी वही है, और हमेशा रहने वाला भी वही है जो रब के पास है। उसी को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है कि आफमन वादना, वो बंदा जिससे अल्लाह ने वादा किया, वादन हसना, अच्छा वादा, कि वो बंदा जो अल्लाह की फरमाबरदारी करता है, अल्लाह को माबूद और मुश्किल कुशा समझता है, अल्लाह के अहकामात पर ज़िंदगी गुजारने वाला है और अल्लाह के वादे हैं उसके साथ, और फहुवा लाक़ी, वो उन वादों से मिलने वाला है। कमम मत्ताना, वो उस बंदे की तरह हो सकता है जिसको दुनियावी ज़िंदगी का थोड़ा सा साजो सामान मिल गया, उसका आखिरत के फ़ायदे वाले बंदे के साथ क्या मुकाबला हो सकता है। और वो दुनिया का साजो सामान जिसको मिला, वो यौमल क़यामत मिनल मुहज़रीन, क़यामत के दिन वो अजाब में हाजिर किए जाने वालों में से है। ये दुनिया, इन दोनों का मुकाबला तो कहीं हो ही नहीं सकता। तो दो बंदे, एक को अल्लाह ने आखिरत में भलाई और अच्छाई देनी है, दूसरे को आखिरत में अजाब और सजा मिलनी है, ये दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं। दुनिया और आखिरत के एतबार से ना, लोगों की चार किस्में हैं, चार तरह के लोग दुनिया में हमारे मुआशरे में रहते हैं। सबसे अव्वल नंबर पर कामयाब इंसान, खुश किस्मत और खुश नसीब इंसान वो है कि जिसको दुनिया भी अच्छी मिल जाए और आखिरत भी जिसकी अच्छी हो। जो सिखाई गई है हमें दुआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, कि जिसको अल्लाह ताला दुनिया भी अच्छी दे दें, फर्मा बरदारी की तौफीक अता कर दें, अल्लाह का फर्मा बरदार हो, अल्लाह दुनिया भी उसको अच्छी दे दें और आखिरत भी उसकी अच्छी हो। ये सबसे बड़ा खुश नसीब है, खुश किस्मत है, अल्लाह का इस पर फजल और इनाम है कि दुनिया भी उसकी अच्छी, आखिरत भी अच्छी। दूसरे नंबर पर वो बंदा है कि जिसकी दुनिया तो इतनी अच्छी नहीं है, दुनिया में कभी बीमारियां हैं, कभी मुसीबतें हैं, कभी परेशानियां हैं, कभी जो है दुख है, दर्द है, जिंदगी जो है कठिनाइयों में, मुश्किलों में, इम्तिहानों में और परेशानियों में उसकी गुजर जाती है। लेकिन है अल्लाह का फर्मा बरदार, मरने के बाद उसके लिए जन्नत है, इनाम है। तो ये बंदा भी अच्छा है, ये इंसान भी बदनसीब नहीं है, अच्छे नसीब वाला है, क्योंकि असल मुस्तकबिल तो इंसान का आखिरत है। ठीक है ना। तो दुनिया में किसी को अगर बीमार देखें, परेशान देखें, या ना कहें कि इस पर माज़अल्लाह कोई अल्लाह का अजाब आया है, अल्लाह की पकड़ आई है। अगर वो अल्लाह का फर्मा बरदार है तो आजमाइश है अल्लाह की तरफ से, उस पर जो है अल्लाह ताला ने इम्तिहान में रखा है। अगर उस पर सब्र करेगा तो अल्लाह ताला बदले में जन्नत देंगे, अल्लाह की फर्मा बरदारी में है वो बंदा। ठीक है ना। तो पहले नंबर पर वो जिसकी दुनिया भी अच्छी, आखिरत भी अच्छी। दूसरे नंबर पर वो कि दुनिया तो नॉर्मल है, उसकी मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, कभी बीमारियां हैं, लेकिन अल्लाह की फर्मा बरदारी है, आखिरत उसकी अच्छी बन गई, मौत उसकी ईमान पे आई, आखिरत में जन्नत मिलेगी उसे, दुनिया की सारी जो है परेशानियां भूल जाएंगी जन्नत में जाते ही। और तीसरा वो बंदा, तीसरे नंबर पर वो बंदा है जिसकी दुनिया तो अच्छी है लेकिन आखिरत उसकी खराब है। दुनिया में तो बड़े इनामात, नियामतें और फरावानियां, माल और दौलत की रेल पेर उसके पास है, आखिरत खराब है उसकी। ये बंदा नुकसान में है, बदकिस्मत है, बदनसीब है। लेकिन इस तरह के बंदे को देखकर कई लोग समझते कि बड़ा कामयाब है। खुसूसन आजकल हमारे यहाँ जो मेयार बन चुका है कामयाबी का, वो दुनिया का मेयार है। दुनियावी एतबार से देखेंगे पैसा कितना है, बैंक बैलेंस कितना है इसके पास, इसकी प्रॉपर्टी कितनी है, जमीनें और जायदादें कितनी हैं, ठीक है ना, ये इसको चाहने वाले लोग कितने हैं, फॉलोअर इसके कितने हैं। इस हिसाब से जो है लोगों को मापा जाता है, गाड़ी देखी जाती है, घड़ी देखी जाती है, स्टेटस और म्यार और कपड़े देखे जाते हैं और ताल्लुकात को देखा जाता है, लेकिन आखिरत में इन चीजों को नहीं देखा जाता। ये बंदा जिसको दुनिया के एतबार से वो जो कम जहन वाले या छोटे जहन वाले या सिर्फ महदूद दुनिया की हद तक अपने आप को सोचने और समझने वाले लोग होते हैं, वो क्या समझते हैं कि ये बड़ा कामयाब है। ठीक है ना। महदूद जहन रखने वाले लोग उसको कामयाब समझते हैं
لیکن وسعت والے، وسیع ذہن رکھنے والے، حقیقی معنوں میں جو سمجھدار اور عقل والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی دنیا ہے، آخرت میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ہم پڑھ آئے ہیں نا پیچھے، اللہ فرماتے ہیں عقل مند تو وہ ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس زمین و آسمان میں، اس کائنات کو بنانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ ساری سبحان ما خلقتا ھذا باطلا، اللہ تو نے کسی بھی چیز کو بے مقصد نہیں بنایا۔ اور وہاں اس رکوع کے آخر میں ہے اللہ فرماتے ہیں لا یغرنکم الذین کفروا تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ تمہیں ان کافروں کا گھومنا، عیش کرنا اور دنیا کی لذتیں استعمال کرنا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، چند دنوں کا فائدہ ہے، آخرت میں انہوں نے جانا تو جہنم میں ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو دنیاوی معیار نہیں ہے، دنیا کی رونقیں اور بہاریں اور پیسہ اور ساری چیزیں، یہ کوئی کامیابی کا معیار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اللہ تعالیٰ دے دے دنیا بھی اور ساتھ میں آخرت بھی، دین بھی، ایمان بھی، تاکہ آخرت بھی سمجھ جائے، تو سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا خوش قسمت انسان ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے نمبر پر وہ خوش قسمت ہے جس کی دنیا تو اتنی اچھی نہیں ہے، نارمل سی ہے، زندگی گزر گئی اس کی، لیکن آخرت اس کی اچھی ہے۔ اور دوسرے دو بد نصیب وہ ہیں کہ ایک تو وہ کہ جس کو دنیا مل گئی لیکن ہے نافرمان اللہ کا، آخرت نہیں ملے گی، اور چوتھے نمبر پر وہ بندہ ہے جس کی دنیا بھی جو ہے غربت میں ہے، تکلیفوں میں ہے، غلامیوں میں ہے۔ دیکھیں نا کئی لوگ ہیں سرداروں اور وڈیروں کے نظاموں میں، جو ہے وڈیروں اور سرداروں نے ان کو جو ہے غلام بنایا ہوا ہے، نہ وہ دنیا کے نہ آخرت کے، دنیا بھی ان کی ضائع ہے، غلامیوں میں لوگوں کی جو ہے محنتیں اور مزدوریاں کر کر کے، اور آخرت بھی نہیں ہے، نہ نماز، نہ قرآن، نہ دین، نہ اسلام، کسی چیز کا کوئی شعور نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ لوگ سب سے بڑے بد نصیب ہیں، سب سے بڑے بد نصیب ہیں یہ لوگ۔ اور ایسے لوگوں نے اسلام بھی بہت جلد قبول کیا ہے، جو غربتوں میں ہوتے ہیں نا، جب ان کے پاس صحیح معنوں میں علم پہنچتا ہے، اکثر نا ان جو ایسے طبقات ہوتے ہیں، بڑے بڑے سرداروں اور وڈیروں، چودھریوں نے جن کو اپنے نیچے ماتحت اور غلام بنایا ہوتا ہے نا، ان کو علم کے قریب بھی نہیں جانے دیتے، ان کو علم نہیں پڑھنے دیتے، ان کو سیکھنے نہیں دیتے، سمجھنے نہیں دیتے، کہ اگر یہ سیکھ گئے، یہ سمجھ گئے، یہ تو سمجھ جائیں گے، یہ تو قبول کر لیں گے حق کو، پھر ہماری سرداریاں جو ان کی وجہ سے، ان کو غلام بنانے کی وجہ سے قائم ہیں۔ پیچھے ہم پڑھا ہے نا فرعون کا واقعہ، فرعونیوں نے بنی اسرائیل کو اسی لیے غلام بنایا تھا نا، اگر ان کو چھوڑ دیتے پھر کن پر وہ سرداری کرتے، کون ان کی مزدوریاں کرتا پھر، ٹھیک ہے نا۔ تو آج بھی اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور انبیاء کی سیرت کو جب پڑھا جائے تو یہی لوگ جو غربتوں میں زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، ان کے پاس جب علم جاتا ہے، جب حق کی بات پہنچتی ہے، تو یہ پہلے قبول کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انبیاء کے سب سے اول جو ہے ان کی تصدیق کرنے والے اور ماننے والے وہی غریب تھے، غربا کی جماعت تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چار قسم کے لوگ ذہن میں رکھیں، اور اسی پر ہی لوگوں کو جانچا اور پرکھا کریں۔ ایک بندے کے پاس دنیا بھی ہے اور دین بھی ہے، ایمان بھی ہے، اللہ کو راضی بھی کرتا ہے، اللہ کے حق بھی پورے کرتا ہے، انسانوں کے حقوق بھی پورے کرتا ہے، خوش قسمت ہے۔ دوسرا بندہ جس کے پاس دین ہے لیکن دنیا نہیں ہے، وہ بھی خوش قسمت ہے، وہ بھی خوش نصیب ہے۔ لیکن تیسرا نمبر والا جس کے پاس دنیا تو ہے لیکن دین نہیں ہے، اللہ کے حقوق پورے نہیں کر رہا، کبھی بھی اس کو خوش نصیب نہ سمجھیں، کبھی بھی اس کو کامیاب نہ کہیں، وہ کامیاب نہیں ہے، ناکام ترین انسان ہے، غائب و خاسر ہونے والا ہے، دنیا کی لذتیں تو چند دن کی ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ وہ جس کی دنیا بھی نہیں، آخرت بھی نہیں، وہ سب سے بڑا بد نصیب ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَمَا الْحَيَاةُ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، پھر قیامت کے دن حاضر کیے جانے والوں میں سے۔ اب یہ جو پہلے نمبر والے دو بندے ہیں نا، وہ انہی میں سے ہیں، وَوَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا، جس کے ساتھ اللہ نے اچھائی کا وعدہ کیا ہے، فرما برداری پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، وہ اس سے ملنے والا ہے۔ وہ اس بندے کی طرح تو نہیں ہو سکتا نا جس کو اللہ نے دنیا کے چند ٹکے دے دیے، ان دونوں کا کبھی کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور قیامت کے دن جس دن اللہ تعالیٰ آواز دیں گے، اس دن جو ہے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہاں ہیں تمہارے شریک، اللہ تعالیٰ کہیں گے قیامت کے میدان میں وہ لوگ جو دنیا میں شرک کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جن کو تم نے میرا شریک بنایا تھا وہ لوگ کہاں ہیں، اب بلاؤ ان کو،
ٹھیک ہے نا، اس طرح کی اس مضمون پر کئی ایک آیتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم ان کو جن کو تم این شرکائی الذین کنتم تزعمون، اپنے گمان میں تم سمجھتے تھے کہ یہ میرے شریک ہیں، انہیں بلاؤ۔ جن معبودان باطلہ کے بارے میں تم ان کی پوجا کرتے تھے، ان کے بارے میں تمہارا یہ ذہن تھا کہ ہمیں چھڑا لیں گے، ہمیں جو ہے اللہ کے عذابوں سے بچا لیں گے، وہ کہاں ہیں؟ بلاؤ ان کو۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، ہم نے تمہیں بلایا، واپس بلا لیا، فرادا، اکیلے اکیلے، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا بھی اکیلا کیا تھا۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم اپنے سارے کنبے قبیلے اور ساری چیزیں، دنیا کی دولتیں، سب کچھ پیچھے چھوڑ کے آئے ہو۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور میں وہ نہیں دیکھ رہا تمہارے ساتھ تمہارے جو شریک تھے، زعمتم، جو تم نے سمجھا تھا کہ ہمارے سفارشی ہیں، چھڑوائیں گے، کہاں ہیں وہ نظر تو نہیں آ رہے۔ انہم فیکم شرکاء، کہ جن کو تم نے شریک بنایا تھا، لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون، ان کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی اور گم ہو جائے گا وہ جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا، جو جن کو انہوں نے اپنا سفارشی بنا لیا تھا۔ ٹھیک ہے نا، اور آگے فرمایا قال الذین حق علیہم القول، کہیں گے وہ لوگ جن پر بات ثابت ہو گئی، حق علیہم القول، ربنا هؤلاء الذین اغوینا، اے اللہ ہم پر، یعنی جن پر بات ثابت آ گئی کہ وہ بھی گمراہ تھے اور وہ بھی جہنم کا ایندھن بننے والے، وہ کہیں گے اللہ ہم نے ان کو گمراہ کیا، کیوں؟ کیونکہ ہم خود بھی گمراہ تھے۔ ہم برات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ دراصل شیطان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے نا، جس طرح دوسری جگہ یہ بھی ارشاد ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، قیامت کے دن وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے ضدہ، ان کے مخالف ہوں گے۔ جن کی آج عبادت کر رہے ہیں، جن کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے، قیامت کے دن وہ ان کے ضدہ، ان کے مخالف کھڑے ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا، اور دوسری جگہ فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس بندے سے بڑا گمراہ اور کون ہو سکتا ہے، ممن يدعو من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی طرف بلا رہا ہے، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، اور ایسے کی طرف من لا يستجیب له إلى يوم القیامہ، جو قیامت کے دن تک اس کو کوئی جواب نہیں دے سکتا، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کے پکارنے سے، ان کی دعا سے بالکل غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جب سارے لوگ قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جن کی آج سے پوجا کر رہے ہیں، جن کے بارے میں گمان ہے کہ یہ مشکل کشا ہیں، یہ حاجت روا ہیں، یہ بگڑی بنانے والے، یہ چھڑوا لیں گے قیامت کے دن ہمیں، ہم جو مرضی کرتے رہیں، جیسے مرضی زندگی گزاریں، قیامت کے دن ہمیں یہ لے جائیں گے جنت میں۔ جب اکٹھے ہوں گے لوگ، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، وہ ان کے معبود، ان کے دشمن ہوں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ سورۃ الاحقاف میں ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا انما اتخذتم من دون اللہ اوثان، تم نے صرف ان بتوں کو جو پکڑ رکھا ہے، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، یہ جو تمہارا تعلق ہے محبت کا، یہ دنیا کی زندگی تک ہے۔ ثم یوم القیامہ، قیامت کے دن، یکفر بعضکم ببعض، تم بعض کا انکار کرو گے۔ معبود جو ہے انکار کر دیں گے اپنی عبادت کرنے والوں کا، اور عبادت کرنے والے ان پر لعنت کریں گے، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بعض پر لعنتیں کریں گے۔ ٹھیک ہے نا، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ دوسری جگہ یہ فرمایا اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، جب برات کا اعلان کر دیں گے وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی، جن کے پیچھے چلے لوگ، جن کی تقلید کی، جن کے آنکھیں بند کر کے بغیر سوچے سمجھے، بغیر دلیل کے ان کے پیچھے چلے، وہ برات کا اعلان کر دیں گے۔ ان لوگوں کی برات جو ان کے پیچھے چلے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، دیکھ رہے ہوں گے عذاب، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے جو وسائل تھے اور اسباب تھے وہ بھی منقطع ہو جائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اور وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے، جو پیچھے چلے، جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر دلیل کے اپنے بڑوں اور اپنے لیڈروں کی تقلید کی، وہ کہیں گے لو ان لنا کرہ، اگر آج ہمارے لیے واپس پلٹنا ہوتا، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا، ہم بھی برات کا اعلان کر لیتے، ہم تم سے بری ہو جاتے۔ دنیا میں تو تم ہم سے جو ہے فائدے حاصل کرتے رہے، ہمیں اپنے پیچھے لگائے رکھا، اگر ہمارے لیے دوبارہ پلٹنا ہوتا، دنیا ہوتی، تو ہم بھی تمہارے برات کا اعلان کر دیتے، آج تو تم کوئی کام بھی نہیں آ رہے۔
ٹھیک ہے نا, کما تبرؤ منا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسنات, اللہ اسی طرح ان کے اعمال کو حسرت بنا کے ان کو دکھائے گا. وما ہم بخارجین من النار, اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. وقیل ادعوا شرکاءکم, اور کہا جائے گا ان کو کہ بلاؤ اپنے شریکوں کو. فدعوہم, وہ بلائیں گے ان کو, یعنی نظر نہیں آ رہے وہاں پر, اللہ فرمائیں گے بلاؤ اب ان کو. لیکن کیا ہوگا جب بلائیں گے شریکوں کو؟ فلم یستجیبوا لہم, کوئی جواب نہیں. جس طرح دنیا میں بلاتے تھے اور جس طرح جا کر جو بزرگ نیک ہستیاں, چاہے وہ نیک ہیں فوت ہو چکے ہیں, ان کی قبروں پہ جا کے لوگ ان کو بلا رہے ہیں, پکار رہے ہیں, ان سے منتیں مرادیں اور دعائیں, کیا وہ جواب دیتے ہیں؟ جس طرح دنیا میں فوت ہوئے ان کو جو پکارا جاتا ہے نہیں جواب دے سکتے, وہاں بھی جواب فلم یستجیبوا لہم, وہاں بھی جواب نہیں دیں گے. ورأوا العذاب, اور وہ دیکھ رہے ہوں گے عذاب کو. لو انہم کانوا یہتدون, اس وقت وہ سوچیں گے, اس وقت افسوس کریں گے اور کہیں گے کاش, لو انہم کانوا یہتدون, کاش کہ وہ سب ہدایت پانے والے ہوتے. ویوم ینادیہم, اور جس دن ان کو پکارا جائے گا, آواز دی جائے گی, فیقول, اور کہا جائے گا تم نے, یہ پچھلی ندا میں تھا کہ تمہارے شریک کہاں ہیں, اب دوسری آواز یہ آئے گی قیامت کے دن, تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا جب رسولوں نے تم کو توحید کا پیغام دیا تھا, توحید کا درس سنایا تھا, قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے جب تمہیں سنائی گئی تھی, تم نے ان کو جواب میں کیا کہا تھا؟ فعمیت علیہم الانباء, تو اس وقت خبریں جو ہے تاریک ہو جائیں گی, سب کچھ بھول جائے گا, کوئی بات نہیں بن پائے گی اس وقت ان سے کہ ہم کیا کہیں اب. ٹھیک ہے نا, آج تو کئی لوگ کہتے ہیں نا ہم یوں کر لیں گے, ہم فلاں کہہ دیں گے, ہم کہیں گے کہ اصل میں یوں تھا, میرا قصور نہیں تھا. دنیا کی عدالتوں میں اور دنیا داروں کے سامنے تو بڑا بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں نا, لیکن وہاں پر عامیت علیہم الانباء, بولتی بند ہو جائے گی, کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا کر رہے ہیں. اس دن کی وحشت اور اس دن کی ہیبت اتنی شدید ہوگی کہ کسی کی جو ہے آواز نکالنے کی کسی میں جرت بھی نہیں ہوگی. لا تسمع الا ہمسا, پیچھے ہم پڑھا ہے نا سورہ مریم میں, اللہ فرماتے کوئی آواز نہیں سنا دی الا ہمسا, مگر ہلکی سی خسر پھسر جو ہے وہ ہوگی, کسی کی کوئی چون چرا کچھ بھی سنائی نہیں دے گا, سب چپ ہوں گے. اور یہ نہیں کہ بات آ رہی ہے اور پھر کر نہ سکتے ہوں, یہ بھی ہے کہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہو. دوسرا یہ عامیت آ رہی, باتیں بھی ساری بھول جائیں گی. بعض دفعہ ہوتا ہے نا, شاید آپ میں سے کسی کے ساتھ یہ ہو کہ آپ پیپر دینے گئے, بہت یاد کیا, بہت پڑھا, سارا کچھ یاد تھا آپ کو, لیکن جیسے ہی پیپر سامنے آیا سب کچھ بھول گیا, بلیک ہو گیا سب کچھ. پھر آپ کہتے ہیں مجھے تو سارا کچھ یاد تھا, پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ خوف کی وجہ سے. یہ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے, آپ کو جب پہلی دفعہ تقریر کرنے کے لیے آپ کو بلایا جائے, سٹیج پر ڈائس پر سب کے سامنے آپ کو بلایا جائے کہ آپ نے تقریر کرنی ہے, وہ تقریر جو آپ نے بڑی یاد کی, خوب محنت کی کہ میں یوں کہہ دینا ہے, یوں کر دینا ہے, فلاں کر دینا ہے. پہلی دفعہ ہوتا ہے, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ, لیکن وہاں جب پہنچے تو سب کچھ کیا ہوا؟ بھول گیا, کچھ بھی یاد نہیں. کئی دفعہ ہم چونکہ جامعہ میں پڑھاتے ہیں بچوں کو, وہ سکھاتے ہیں تقریر کرنا, تو کئی بچوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے, بھول گیا. اب وہ بعد میں کہتے ہیں سو جی مجھے تو بڑا یاد تھا, سب کچھ یاد تھا. کئی پیپر میں بھی ایسے ہوتا ہے, تو کہتے ہیں ہمیں تو یاد تھا لیکن بھول گیا سارا. خوف کی وجہ سے, ڈپریشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بھول جاتا سب کچھ. ان کے ساتھ بھی اتنا خوف ہوگا قیامت کے دن, سب کچھ بھول جائے گا. یہ آیتیں پڑھنے کی ہیں آج ہمارے لیے, خصوصاً ان لوگوں کے لیے نا جنہوں نے قیامت کو مذاق بنایا ہوا ہے, جنہوں نے اللہ کی جنت اور اللہ کی جہنم کو, آخرت کے دن کو مذاق بنا دی ہے, اور لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں میں تو اللہ کو جا کر یوں کہہ دوں گا, میں تو یوں کہہ دوں گا, میں تو فلاں کر لوں گا, میرے پاس تو یہ عذر ہے. او بھائی اللہ کے بندے, وہاں کس کی ضرورت ہے اللہ کے سامنے بول سکے؟ یاد رکھیں قیامت کا جو دن ہوگا, کسی بندے کے ساتھ بھی یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں کہ یہ کام تو نے کیوں کیا, اور وہ اس کا جواب دے سکے اور پھر وہ چھوٹ جائے. یہ نہیں ہوگا, کسی کے ساتھ بھی یہ نہیں ہوگا. حدیث کے لفظ ہے من نوکش فقد ہلاک, جس بندے سے اللہ نے یہ پوچھ لیا نا کہ تو نے یہ کیوں کیا ہے, وہ گیا, وہ مارا گیا. بس دعا یہ کریں کہ اللہ ہم سے نہ پوچھے, ورنہ اللہ کے اس سوال کا جواب اللہ اگر کسی سے پوچھ لیں یہ کام تو نے کیوں کیا, پوری کائنات مل کر اس کیوں کا جواب نہیں دے سکتی.
منو کے شفقت حالہ کا، جس سے اللہ نے پوچھ لیا نا تو نے یہ کام کیوں کیا ہے، وہ مارا گیا، بیڑا غرق ہو گیا اس کا، اللہ نہ پوچھے. ٹھیک ہے نا. یہ جو بعض دفعہ وہ مائیں بھی اپنے بچوں کو کہہ رہے تھے اللہ پوچھے، اللہ پوچھے تم سے، یہ لفظ نہیں کہنا کسی کو، یہ بہت بڑی بد دعا ہے کہ تم سے اللہ پوچھے. اللہ نے اگر پوچھ لیا وہ جواب دے سکتا ہے، یعنی اس کا مطلب تو تم نے اس کو جہنم میں جانے کی بد دعا دے دی کہ اللہ تم سے پوچھے. اللہ نہ پوچھے کسی سے. اللہ نے اگر کسی سے پوچھ لیا وہ اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا. آج تو بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے تو میں یوں کہہ دوں گا، میں فلاں کر لوں گا. یاد رکھیں جو بندہ جنت میں جائے گا نا اس کا حساب کیسے ہوگا؟ قرآن میں آتا ہے نا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا آسان حساب ہوگا. آسان حساب کیا ہوگا؟ کیا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یہ گناہ تو نے کیے، وہ بتا دے گا ہاں میری یہ قصور نہیں تھا، یہ تھا؟ ایسے نہیں ہوگا. جس طرح دنیا میں تفتیش ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے، آگے سے وہ درست جواب دے دیتے ہیں تو پھر وہ چھوٹ جاتے ہیں. یہ نہیں ہوگا آخرت میں. اللہ تعالیٰ جس بندے کا آسان حساب ہوگا نا وہ یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے. اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لیں. ایک بندے کو بلائیں گے، اللہ تعالیٰ سب سے الگ کر لیں گے اس کو، اس سے پوچھیں گے کہ میرے بندے بتا یہ تو نے گناہ کیا ہے، یہ تیری غلطی ہے، یہ تیری کمی کوتاہی ہے. وہ بندہ مان لے گا. جس کو عادت ہے نا دنیا میں اپنی غلطیاں مان لینے کی، وہ وہاں بھی مان لے گا. جو دنیا میں مان جاتا ہے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، مان، تو وہ وہاں بھی مان لے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ تو نے غلطیاں کی، گناہ کیے، بندہ کہے گا اللہ ہاں میں نے کی ہے، مان لے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری ان غلطیوں پر میں نے دنیا میں بھی پردہ دیا تھا، آج بھی پردہ دیا، جا میری رحمت سے جنت میں چلا جا. یہ ہے آسان حساب. ورنہ اللہ اس سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تو نے کیوں کیا، کیوں اگر ہو گیا تو پھر ہو گیا بندہ. ٹھیک ہے نا. تو یاد رکھیں یہ چیز جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا میں نے تو یوں کہہ دینا ہے، میں نے تو یوں جواب دے دینا ہے، مجھ سے تو کوئی نہیں پوچھے گا. یہ نہیں ہو سکتا. اور کئی لوگ تو اتنے نڈر اور اتنے بدبخت، جنت کا اور جہنم کا مذاق اڑانے والے، وہ ایک دوسرے سے مذاقوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اب تو وہ جہنم بھر چکی ہے، اتنے بندے جہنم میں گئے، اب تو بھر چکی ہے، اب تو جگہ ہی نہیں وہاں پہ، معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں. اور کئی اتنے بے حیا، دنیا و آخرت کے بدبخت ایسے بھی لوگوں سے باتیں سنی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو جانے جہنم میں ہے، معاذ اللہ، میں نے تو ادھر جانا، کیونکہ وہاں پہ وہ ساری بے حیا، فاحشہ، بدکارائیں عورتیں بھی وہاں ہوں گی نا. جنت میں تو شریف عورتیں جائیں گی، جنت میں تو پردہ کرنے والے جائیں گے، میں نے ادھر جا کے کرنا کیا، میں نے تو وہیں جانا ہے. ایسے بھی بدبخت دنیا میں موجود ہیں. اور کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کہ میں نے ادھر جانا ہے کیونکہ وہاں فلاں پر وہ جو بدکارہ، فلاں جو فلموں کی ہیروئن بنایا ہوا ہے نا ان کو، جو بدکارائیں اور فحشائیں عورتیں ہیں جن کو کنجر اور کنجریاں کہا جاتا تھا، ان کو ہیروئن بنایا ہوا ہے، وہ ہیرو ہیں لوگوں کے. اور وہ کہ وہ بھی وہاں ہوگی نا تو میں نے بھی ادھر جانا ہے، معاذ اللہ. یہ کس قدر اللہ کی جنت اور اللہ کی جہنم کا مذاق ہے. یعنی تم نے اگر وہاں جانا ہے تو وہاں تمہیں عیش کرنے کا موقع ملے گا، وہاں تمہیں عورتیں جو ہوں گی تو ان عورتوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کا، انٹرٹینمنٹ کا موقع ملے گا. ہوں گی وہاں تو عذاب ملے گا. وہاں تو وہ تو ان کی نہ شکلیں ایسے ہوں گی، نہ صورتیں ایسی ہوں گی، وہ تو ایسی جگہ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ جیو گے نہ مرو گے. اور ایسے بدبخت اس طرح کے مذاق کرنے والے قیامت کے دن جب جائیں گے کیا ہو جائے گا؟ عامیت علیہم الانباء، ساری باتیں جو دنیا میں کرتے تھے سب جو ہے بولتی بند ہو جائے گی، کسی سے کوئی بھی جواب نہیں بن پائے گا. ولا یتساءلون، کسی سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے کسی سے. جس طرح دنیا میں پیپر نہیں آتا نا، سب بھول گیا، اب ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک لفظ تو بتا دے. بعض دفعہ کہتے ہیں نا ایک لفظ بتا دو بس، آگے مجھے سارا آتا ہے. کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، ایک دوسرے سے کہہ سکیں وہ کیا ہم نے کہنا تھا. فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ، وہ بندے جنہوں نے توبہ کر لی، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی اللہ تعالیٰ سے. لیکن صرف معافی کافی نہیں، آمنہ، ایمان بھی لائے، عمل صالح بھی کیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریب ہے کہ یہی کامیاب ہوں گے. اور آپ کا رب جو بھی یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہی پیدا کرتا ہے، وہی مختار کل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اپنی نبوت کے لیے. ما کان لہم الخیار، تمہارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ پاک ہے، بلند ہے اس سے جو وہ شریک کر رہے ہیں. اور ربک یعلم، آپ کا رب جانتا ہے یہ جو لوگ سینوں میں چھپا رہے ہیں، سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو وہ جاننے والا ہے. اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. اسی کے لیے حمد ہے، شروع میں بھی آخر میں بھی اسی کا حکم ہے، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے.
اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مشرکین مکہ سے انداز بدل کر توحید سمجھانے کے لیے یہ بات کہی ہے کہ ان سے پوچھو، بتاؤ کہ اگر مسلسل اللہ تعالیٰ رات کر دیں، یہ دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے، رات کو تم سکون کرتے ہو، نیند کرتے ہو، فریش ہو جاتے ہو، تمہارا ذہن جسم ساری تھکاوٹیں اتر جاتی ہیں، اور اگلے دن نئے سرے سے ساری نئی قوتوں اور نئے عزم کے ساتھ تم دن کا آغاز کرتے ہو اور دن میں کاروبار کرتے ہو، معیشت تمہاری چلتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مسلسل رات کر دیں تو کوئی ہے ایسا جو دوبارہ سورج کو نکال سکے، جو دوبارہ یأتیکم بضیاء، سورج کی روشنی کی طرح روشنی لا سکے؟ کوئی ہے ایسا تمہارا معبود؟ کوئی ہے ایسا مشکل کشا جو رات کو پھر ہٹا کر دن لا سکے؟ یہ کون لانے والا ہے دن کو؟ آگے فرمایا قل ارائیتم، ان سے کہو ذرا بتاؤ تو صحیح، آؤ بات تو کرو، کوئی ہے ایسا معبود جن مورتیوں کو تم پوج رہے ہو، جن کو مشکل کشا اور حاجت روا اپنے گمان میں سمجھا ہوا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ مسلسل دن کر دیں، سورج کو آ کر جب سر کے اوپر ہوتا ہے ظہر کے وقت، سر کے اوپر سورج ہے، وہیں پر روک دیں، آگے نہ جائے، کوئی ہے ایسا؟ من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو تمہارے پاس رات کو لے کر آ سکے؟ فلا تبصرون، کیوں نہیں بصیرت حاصل کرتے، کیوں نہیں دیکھتے؟ جو رب رات کو لانے والا ہے، دن کو لانے والا، وہی اصل معبود ہے، جو رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے میں بدل سکتا ہے، تمہاری پریشانیوں کے اندھیروں کو بھی وہی ٹالنے والا ہے، جو دن کے سورج کو جو اوپر چمک رہا ہوتا ہے اور فل روشنی اور دھوپ دے رہا ہوتا ہے، فل جوانی پر ہوتا ہے، اس کو اندھیرے میں بدلنے والا ہے نا تمہارے طاقت کے سورج، جو سوا نیزے پہ ہے تمہاری طاقت کا سورج، تمہارے اقتدار کا سورج، یہ تمہارے اقتدار کے سورج کو بھی وہ ڈبو دے گا، وہ ڈبونے والا ہے، وہ رات لائے گا۔ آج جو تخت پہ ہیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ تختہ دار پہ چڑھ جائیں، آج جو ایک شعر ہے نا، آج جو اس تخت پہ ہیں کل نہیں ہوں گے، کرائے دار ہیں، کوئی باپ کی جاگیر تو نہیں، لیکن جو آتے ہیں وہ اپنے باپ کی جاگیر سمجھ لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری جوانی ختم نہیں ہوگی، شاید ہمارا اقتدار کبھی نہیں جائے گا، اپنے آپ کو فرعون بنا لیتے ہیں۔ فرعون بھی تو یہی کہتا تھا نا کہ میں ہوں، میرا ملک ہے، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا ملک مصر کی بادشاہی میری نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس سورج کو روک دیں، کوئی ہے تمہارا ایسا جو اس نظام کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہو؟ من رحمتی، اسی کی رحمت سے ہے دن بھی رات بھی، اس لیے اللہ تعالیٰ تبدیل کر رہے ہیں تاکہ رات کو تم سکون کرو، دن میں اس کا فضل تلاش کرو۔ قیامت کے دن جب ان سب کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور کہیں گے این شرکائی الذین کنتم تزعمون، جن کو تم نے شریک بنایا ہوا تھا، تم سمجھتے تھے، وہ کہاں ہیں آج؟ ونزعنا من کل امت شہیدا، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم ہر امت سے ایک گواہ اٹھائیں گے، گواہ نکالیں گے۔ فقلنا ہاتوا برہانکم، وہ کہیں گے لاؤ تمہارے پاس اگر کوئی دلیل ہے۔ فعلموا ان الحق للہ، وہ سب جان لیں گے کہ سچی بات، حق والی بات وہ اللہ کے لیے ہے۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور وہ جو آپس میں گھڑا کرتے تھے، جھوٹ جو انہوں نے گھڑے ہوئے تھے، بنائے ہوئے تھے، وہ سب کے سب ان کے گم ہو جائیں گے، کوئی بھی بات ان سے بن نہیں پائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عقیدہ اور عمل بنانے کی اللہ توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ ہماری دنیا بھی آخرت بنا دیں، آخرت بھی آخرت بنا دیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔